آج 27 رجب منگل کا وہ شب معراج کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ آج کے دن جو مرد عورت بھی اللہ الصمد کا یہ عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس بندے کے گھر میں رزق کی برسات رہتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کے خزانوں سے اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ ہر سال لاکھوں فقیر امیری کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ایسی غربت والے لوگ ایسے دولت مند بن جاتے ہیں کہ پھر ان کے گھر سے پورا سال نہ رزق ختم ہوتا ہے نہ دولت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سال لوگ یہ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلتے ہیں، اپنی قسمت کو کھولتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ رب کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز وہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل آج کے دن کا خاص ہے اور اس کو آج کے دن ہی کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا۔ اور آج افطاری کے وقت ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ افطاری کے وقت جو دعا ہوگی اس کو ضرور اس دعا کے اندر شامل کیا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ روزے کے ساتھ بھی ہوں گے، تو آپ اس عمل کو آج کسی وقت بھی باوضو ہو کر ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے، فی زمانہ ہر لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ایسا کوئی وظیفہ مل جائے کہ جس کے ذریعے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی یہ تمام مشکلات سے نکالنے کی کنجی ہے۔ آپ کو رزق کی، دولت کی، جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں جن کا تعلق دولت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، وہ تمام کے تمام اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ضروری یہ ہے کہ جب یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ 100% لوگ اس عمل کو کر کے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، ہمیشہ اس عمل کے ذریعے انہوں نے برکتیں حاصل کی ہیں، کیونکہ آج کے دن کی یہ خاص تسبیحات ہے اور آج کے دن کی وہ خاص دعا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ساری چیزیں اس وظیفے کا، اس عمل کا حصہ ہے۔ اس لیے جو شخص غربت کا شکار ہے، جس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، وہ شخص آج اس عمل کو کرتے ہی اپنی رزق روزی کا اللہ کے خزانوں سے انتظام کروا سکتا ہے۔ دوستو، کیونکہ یہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، آج کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں ایک نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ 100 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض نے کہا جو آج کے دن عبادت کرتا ہے، آج کے دن یہ عمل کرتا ہے اور تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ آج کے دن جس نے روزہ رکھا ہے وہ تو بہت کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے رات عبادت کی، جو اب عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم نے رات میں خصوصی دعا کی تھی، الحمدللہ جو لوگ اس دعا کے اندر شامل ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کر دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، تو پھر ضرور کمنٹ میں آ کر بتائیے گا کہ کس قدر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی شوق ذوق بڑھے۔ دیکھیں، جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نا، اس میں 100% ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک ہی آمین کے صدقے سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، سب کے غموں کو اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی جو اس دن کی خاص ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، تو آپ نے اس کا تصور کر لینا، نیت کر لینی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے جو اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو اللہ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ جو آج کے دن کی خاص تسبیح ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ تسبیح ہے جس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کا ترتیب بتا دیتا ہوں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے یعنی کہ نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی، تو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد میں آخر میں سورۃ الفاتحہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس تسبیح کی تعداد کو ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو اللہ کے ملائکہ کی، یعنی کہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اور جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ تسبیح کرتے ہیں، سب لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کل حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ وہ تسبیحات ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اس بندے پر کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ لوگ عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں ہمارے سے بازی لے گئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کہا؟ عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہم نے بھی نماز پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا ہم نے بھی جہاد کیا، لیکن انہوں نے اپنا مال وافر مال ان کے پاس زیادہ تھا، انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد میں آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے گا مگر وہ جو تمہاری طرح کرے گا۔ جو یہ عمل کرے گا وہ تو ہو جائے گا، لیکن جو نہیں کرے گا وہ کبھی بھی تمہاری مثل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی تمہارے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو آج رات بھی لوگوں نے پڑھے اور آج دن کے اندر بھی پڑھیں گے، اور بہت سارے لوگ ان اعمال کو ان وظائف کو پڑھتے ہیں اور اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ سے پوری کرواتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ کلمات عرش کے وزن اور ان کی کلمات کی سیاہی کے برابر ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کلمات کتنے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، اس کے اندر کتنے کلمات ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات دیکھیں، ان کا الگ الگ بھی یہ وہ کلمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتائے تھے، اور انہوں نے بھی ان کلمات کو پڑھا تھا، اور پھر اسی طرح امت کو بھی آگے یہ سمجھایا گیا۔ لیکن آج کے دن جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو اتنے کمالات ہیں اور اتنی برکتیں ہیں کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اسی لیے فرمایا یہ کلمات تو میرے رب کے ہیں، میرے لیے کیا ہیں، اور فرمایا اسی طرح یہ آپ کے رب کی طرف سے ایسے کلمات ہیں جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا چیز جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ بھی بالکل آسان سی ہے اور ہر ایک شخص کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ کو اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اللہ الصمد کے بارے میں بھی ہر شخص جانتا ہے، اور یہ کلمہ جو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ الصمد کا، اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح اس کو کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی پر آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کے بعد یہ پہلی تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح سنیے گا، یہ ہے استغفار، اس دن کا خاص استغفار۔ جیسے رات گزری ہے نا تو رات کے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، کچھ وظائف تھے، اسی طرح آج کا دن بھی اسی طرح برکت والا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ صرف شاید رات ہی برکت والی تھی، نہیں، آج تو میرے آقا معراج سے اللہ کا دیدار کر کے واپس زمین پر تشریف لائے تھے، تو آج کے دن کی بھی اسی طرح برکتیں ہیں، جس طرح رات کی برکتیں گزری ہیں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ دن بھی برکتوں والا ہے، جو گزری رات ہے وہ بھی برکتوں والی ہے۔ تو یہ استغفار کرنے والا شخص ہر مشکل سے خلاصی پاتا ہے، یعنی کہ اس کے فائدے اتنے ہیں کہ اپنے رب سے اس کی برکت سے اگر مغفرت طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے والدین کی، اس کے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر کرم فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت فرما دیتا ہے۔ دیکھیں آج کے دن ہی
وہ عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جو بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی۔ جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو وہ اس مہینے کی تعظیم کرتی تھی اور اس میں سورۃ اخلاص کو پڑھتی تھی۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کی جگہ یہ سورۃ اخلاص کی آیت مبارکہ پڑھنی ہوگی، یعنی کہ یہ سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 2 ہے سورۃ اخلاص کی، اور اس آیت نمبر 2 کو آپ نے کیسے پڑھنا ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملا کر۔ تو یہ سورت کیونکہ بعض محدثین کے نزدیک اس رات میں اتری ہے، تو اس کی برکتیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں کہ جتنی اس رات کی برکتیں زیادہ ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ملتا ہے، میں نے پڑھا ہے، وہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ دوستو اس طرح آپ نے اب اس کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ بالکل آسان سے ہیں، میں آپ کو یاد بھی کروا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مشکل لگے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ لکھ کر آپ کو سمجھا دوں، تاکہ کوئی بھی شخص آج کے اس عمل سے محروم نہ رہے، اس کی برکتوں کے سے کوئی شخص محروم نہ رہے۔ اور میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر جو بھی میرے وظیفے کو کر رہا ہے، جو بھی ایک مرتبہ یہاں پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب پر اپنا کرم فرما دے، اور سب کے اللہ تعالی حاجات کو پورا فرما دے۔ اب یہ جو دعا اس کے اندر ہے، میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا پروردگار ہے میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کا بھی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے یہ بہترین استغفار ہے اگر آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اور توبہ استغفار کی بہت زیادہ اہمیت حدیث پاک میں بھی آئی ہے، اور آج کی رات جیسے جیسے کوئی بندہ استغفار کرتا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آپ کی بارگاہ میں خشک سالی کی شکایت کی کہ میں ہمیشہ خشک سالی کا شکار رہتا ہوں اور بہت حالات خراب ہیں۔ تو آپ نے ان کو کون سا وظیفہ فرمایا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کو حکم دیا، فرمایا یہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ الفاظ پڑھیں، دیکھیں میں نے آپ کو 3-4 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ سب دوستوں کو یاد ہو جائیں۔ تو یہ کلمات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کو بتائے، فرمایا یہ پڑھو۔ تو پھر اس نے ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دیا، فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو، یہ سکھا دیے۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی کہ میری زمین، آج بھی بہت سارے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ میری تو زمین پیداوار کم کرتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے یہی عمل بتایا تھا، یہی وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت ربی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں حاضر تھا، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی ہیں، تو آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ استغفار کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد، باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو اس لیے یہ وہ برکت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تمام مشکلوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، یعنی وہاں اس بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی، جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت لمحات ہیں، یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن کی ہم برکتیں آج حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں سچی توبہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب آداب ہی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو میں اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ تو اسی طرح ہے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو توبہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم ٹال مٹول سے کام نہ لیں،
فوری طور پر خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ. دیکھیں نفس اور شیطان یہ انسان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ توبہ سے ٹول مٹول کرتا رہتا ہے. تو توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ بغیر توبہ کی اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو آج اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جس کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے. اور کہتے ہیں اچانک اس بندے کی حالات بدلتے ہیں، اچانک اس بندے پر اللہ کا کرم برستا ہے. تو اب یہی دعا جو امام حسن بصری نے رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو سکھائی تھی، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ. اس سے پہلے جو آپ کو میں نے بتایا ہے وہ آپ نے اس دن کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد دوستو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ آپ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک آپ نے جو یعنی کہ یہ بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ 1 مرتبہ. اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ 2 مرتبہ. اسی طرح آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی جو بھی. لیکن اگر کوئی درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ افضل ہے اور اس کا ثواب صاف ظاہر زیادہ ہوتا ہے. تو آپ درود ابراہیم پڑھیں. دیکھیں آج کا دن اپنا، اگر آپ بہت زیادہ مصروف بھی ہیں، آپ کا وقت صاف ظاہر قیمتی ہوگا، تو آپ اپنے ٹائم میں سے وقت نکال کر چاہے سارے کام چھوڑنے بھی پڑے نا، لیکن آج کا عمل نہ چھوڑیے گا، آج کا عمل ضرور کر لیجئے گا. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ساری زندگی ملیں گی. کیونکہ دیکھیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار فرماتے ہیں. یار حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ حضور کتنے شفیع ہیں، حضور کتنے ہمارے غم خسار ہیں. خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ میری امت کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی فضیلت ہے. امام محمد غزالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی کرتے تو سب سے پہلے حال پر استغفار کرتے تھے. تو اس لیے دوستو آج یہ وہ موقع ہے. مفتی احمد یار خان بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا توبہ استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے. ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو معصوم ہے، گناہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ کرو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت اور رحمت نصیب ہوگی. اسی طرح آپ نے اب یہ جو درود پاک میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے مختصر سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یعنی کہ جو درود پاک یہ اب یہاں جو درود پاک پڑھنا ہے یہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے. اب میں مکمل نہیں کر رہا تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو، پھر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر لوگ سستی کرتے ہیں، پھر عمل میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر اس طرح وہ اس عمل کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے میں صحیح طریقے کے مطابق آپ کو عمل بتا دوں تاکہ سب میرے دوست بھائی بہنوں کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہو سکے. اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پھر دوبارہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا. یعنی کہ جتنی بار آپ اس سورۃ کو میں بتانے لگا ہوں جتنی بار پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں لفظ آمین کو بھی پڑھیں گے. دیکھیں ایک صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا. اچانک ایک گھر سے آواز آئی. ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے. اسے سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورت فاتحہ کی تلاوت سننے لگے. تو جب صحابی نے سورت فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا،
یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں نازل ہوئی جس قدر اللہ تعالیٰ نے صورت کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنے فضل کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی جبار والی صفت نہیں ہے، دوزخ کا ذکر نہیں ہے، جہنم کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے۔ تو آج اس کی رحمت کا سوال کر لیں، آج اس کی بارگاہ سے مانگ لیں اس کی رحمت۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، اب یہ عمل آپ نے مکمل سیدھا اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ درود پاک پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، اب اللہ الصمد اللہ الصمد یہ آیت مبارکہ پڑھنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے اور قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص کی آیت بھی ہے، تو اس کے تو ڈبل فائدے ہیں، اس کی تو بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی حضور نے قسم کھائی، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا میکائیل جو بہت بڑا فرشتہ ہے، جو 4 بڑے فرشتے ان میں سے جو ایک فرشتہ ہے، اس کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے الگ الگ لوگوں نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں اور بہت اس سے برکتیں حاصل کی ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے نوری ملائکہ بھی اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ صرف درود پاک پڑھنا ہے، اور اب آپ نے یہ آیت مبارکہ صرف اور صرف یعنی کہ یہ جو اللہ الصمد ہے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد چلتے پھرتے اس اسم مبارک کا اور درود پاک کا ذکر کرتے رہا کریں، استغفار کو بھی روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔